ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ آج کی زندگی ترقی کی معراج ہے، تیز رفتار، زیادہ سمارٹ اور پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہو اگر یہ سب کچھ، یہ ساری ترقی ایک خوبصورتی سے سجایا گیا جال ہو؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ہنری ڈیوڈ تھورو کے لازوال خیالات میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ زندگی جسے ہم جی رہے ہیں در حقیقت ایک خوبصورتی سے سجایا گیا جال ہے؟ رفتار تو یقینی طور پر بہت بڑھ گئی ہے، لیکن کیا ہم واقعی زیادہ جڑے ہوئے ہیں جبکہ دنیا پہلے سے کہیں زیادہ بٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ یہاں اگر تضاد بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، وعدہ تھا رفتار کا، ذہانت کا اور ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا، لیکن حقیقت میں ہمیں کیا ملا؟ تقسیم، غلط معلومات اور ایک ایسا شور جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم زیادہ جاننے لگے ہیں یا صرف زیادہ سننے لگے ہیں؟ اور یہی تضاد ہمیں ہمارے پہلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جدید زندگی کا تضاد۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ ترقی ہمیں واقعی حقیقی اطمینان کی طرف لے جا رہی ہے یا ہم سے کچھ بہت قیمتی چھین رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خواہشات، یہ چاہتیں آتی کہاں سے ہیں؟ اس حصے میں ہم ان طاقتور بیرونی قوتوں پر نظر ڈالیں گے جو ہماری زندگیوں کو اس طرح سے بناتی ہیں کہ ہمیں اکثر اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ چلیں ایک بہت ہی عام سی مثال لیتے ہیں، بیکن کی۔ آج یہ ناشتے کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ نہیں، ایک صدی پہلے ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک عادت بنائی جاتی ہے، بلکہ بیچی جاتی ہے۔ 1920 کی دہائی میں سگمنڈ فرائیڈ کے بھتیجے ایڈورڈ برنیز نے ایک کمال کی مہم چلائی۔ انہوں نے ہزاروں ڈاکٹروں کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ بیکن اور انڈوں کو ایک بھرپور صحت مند ناشتے کے طور پر فروغ دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو چیز صرف ایک اشتہار تھی، وہ ایک پوری امریکی روایت بن گئی۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں جو ہمارے دور کے تھوڑا اور قریب ہے، جاپان میں کافی کی کہانی۔ یہ ایک ایسی مارکیٹنگ حکمت عملی کی کہانی ہے جو 1 یا 2 سال نہیں بلکہ پوری نسلوں پر محیط تھی۔ نیسلے نے ایک بہت ہی ہوشیار چال چلی۔ انہوں نے بچوں کو کافی کے ذائقے والی مٹھائیوں سے متعارف کرایا۔ جب وہ بچے بڑے ہوئے تو کافی کا ذائقہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھا، بلکہ بچپن کی ایک میٹھی یاد بن چکا تھا۔ اور اسی طرح صرف ایک نسل کے اندر جاپان دنیا کی سب سے بڑی کافی مارکیٹوں میں سے ایک بن گیا۔ اور ان مثالوں سے ایک بہت ہی گہری اور شاید تھوڑی پریشان کن بات سامنے آتی ہے۔ اگر ہماری پسند اور ہمارے ذائقے اس طرح بنائے جا سکتے ہیں تو پھر ہماری پوری زندگیاں بھی تو اسی طرح تشکیل دی جا سکتی ہیں۔ اور تھورو کی وارننگ یہی تھی۔ اور یہی وہ خطرہ تھا جسے ایک شخص نے 150 سال پہلے ہی بھانپ لیا تھا، ہنری ڈیوڈ تھورو، ایک ایسا شخص جس نے اس مسئلے کو صرف پہچانا نہیں بلکہ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے غیر معمولی قدم بھی اٹھایا۔ تو یہ ہنری ڈیوڈ تھورو تھے کون؟ اصل میں وہ ایک امریکی مصنف تھے، فلسفی تھے اور فطرت سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ ٹرانسینڈنٹلسٹ تحریک کا حصہ تھے، ایک ایسا گروہ جس کا ماننا تھا کہ اصل سچائی معاشرے کے شور میں نہیں بلکہ فطرت اور خود اپنے اندر جھانکنے سے ملتی ہے۔ تو 1845 میں جب وہ صرف 27 سال کے تھے، انہوں نے وہ تجربہ شروع کیا جس نے انہیں امر کر دیا۔ وہ والڈن تالاب کے کنارے جنگل میں ایک چھوٹا سا کیبن بنا کر رہنے لگے۔ ان کا مقصد دنیا سے بھاگنا نہیں تھا بلکہ اسے زیادہ صاف اور زیادہ واضح طور پر دیکھنا تھا۔ اور اندازہ لگائیں اس پورے کیبن پر خرچ کتنا آیا؟ صرف $28۔ اس زمانے میں یہ بوسٹن میں تقریباً 1 مہینے کا کرایہ تھا۔ یہ ان کے سادگی کے عزم کا ایک چھوٹا سا ثبوت تھا۔ تھورو نے خود اس کی وجہ لکھی، اور کیا خوب لکھی۔ میں جنگل میں گیا کیونکہ میں سوچ سمجھ کر جینا چاہتا تھا، صرف زندگی کے ضروری حقائق کا سامنا کرنا چاہتا تھا، اور جب میں مرنے کے قریب ہوں تو یہ نہ پاؤں کہ میں نے زندگی گزاری ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس انوکھے تجربے سے انہوں نے آخر سیکھا کیا؟ آئیے والڈن سے حاصل ہونے والے کچھ ایسے اسباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو آج بھی اتنے ہی سچے ہیں جتنے وہ 200 سال پہلے تھے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تھورو نے دولت کی تعریف ہی بدل کے رکھ دی۔ جہاں معاشرہ پیسے، جائیداد اور اسٹیٹس کو دولت سمجھتا ہے، وہیں تھورو کے لیے اصل دولت وقت، آزادی اور سچائی تھی۔ ان کے کچھ اہم اسباق یہ تھے کہ سادگی ہی اصل آزادی ہے، اور حقیقی امیری ان چیزوں کی تعداد سے نہیں بلکہ ان چیزوں سے ناپی جاتی ہے جنہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ دیانتداری کا تقاضا کبھی کبھی بھیڑ سے الگ کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے۔
और ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि थोरो का फलसफा सिर्फ उनके अपने तजुर्बात तक महदूद नहीं था। वो कदीम हिंदू सहीफे भगवद गीता से गहरे तौर पर मुतासिर थे। वो लिखते हैं कि इस किताब के मुकाबले में जदीद दुनिया और इसका अदब बहुत छोटा और मामूली लगता है। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये उठता है कि 19वीं सदी का ये तजर्बा आज इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है। आइए देखते हैं कि उनके ख्यालात आज की दुनिया में कैसे लागू होते हैं। देखें, सवाल वही रहता है चाहे ज़माना कोई भी हो। 1845 में थोरो ने एक तालाब के किनारे ये तजुर्बा किया। ठीक 161 साल बाद 2006 में मुसन्निफ कॉलिन बेब्यून ने नो इम्पैक्ट मैन के नाम से मैनहट्टन की एक ऊंची इमारत में ऐसा ही करने की कोशिश की। जगह बदल गई, सवाल वही रहा। तो फिर ये सोच समझकर जीना है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है ऑटो पायलट पर चलना बंद करना। ये खुद से बार बार पूछना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है या ये सिर्फ एक आदत है। और आज के दौर में थोरो की ये सोच कई शक्लों में जिंदा है, चाहे वो डिजिटल डिटॉक्स हो जिसमें हम कुछ वक्त के लिए टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं, सुस्त जिंदगी की तहरीक हो या फिर मिनिमलिज्म। ये सब इसी बुनियादी ख्याल की जदीद शक्लें हैं कि अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया जाए। आखिर में थोरो की पूरी जिंदगी का मकसद एक जुमले में समट कर आ जाता है, मोहब्बत, पैसे या शोहरत के बजाय मुझे सच्चाई दो। यही उनकी जिंदगी का असल निचोड़ था। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक आखिरी बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो थोरो आज भी हम सबसे पूछ रहे हैं। क्या हम सोच समझकर जी रहे हैं या सिर्फ एक पहले से तयशुदा रास्ते पर चल रहे हैं? और शायद इससे भी अहम सवाल ये है कि हर किसी का अपना वॉल्डन कैसा नजर आएगा।